روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے رزق کی تنگی کو دور کرنے کا بہت ہی خاص عمل۔ یہ وظیفہ میرے ایک بھائی نے اپنی زبانی بتایا ہے اور ان کا لب لباب ہے، تو آج کا یہ عمل ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور یہ وظیفہ مکمل انہی کا بتایا ہوا ہے۔ تو آج کا عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، رزق کی تنگی نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی۔ میرے ایک بھائی ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشان حال تھے، انہوں نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے گوش گزار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے ماں باپ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، میں ان کا واحد سہارا ہوں، اور میری 2 بہنیں ہیں جو بالکل کماری تھیں اور ان کا بھی اچھا رشتہ کرنا تھا، گھر بھی بالکل چھوٹا سا تھا۔ میرے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے تعلیم حاصل کی لیکن اچھی جاب نہ مل سکی، میں نے کاروبار شروع کیا لیکن وہ بھی نہ چل سکا، گھر میں جتنا بھی تھا سب کا سب خرچ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اچھا روزگار نہیں مل رہا تھا، اچھا کاروبار نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھیں، کیونکہ پیٹ تو کم نہیں ہوتے بلکہ پیٹ بھی بڑے ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، اس لیے خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں رہنے کے لیے بہت سے آسائش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا میں بہت زیادہ پریشان حال تھا، اور اسی پریشانی کی حالت میں نے ایک دن ایک بزرگ سے عمل پوچھا۔ وہ بزرگ کون تھے؟ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک جامع مسجد ہے، وہاں پر ایک بزرگ تھے اور بہت عرصے سے وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے اور وہیں پر ان کا ڈیرا تھا، وہیں پر رہا کرتے تھے۔ لہٰذا میں ایک دن ان کے پاس گیا، وہیں پر میں نے نماز پڑھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ آہستہ آہستہ چلتے میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہا کہ اے میرے بچے، تو کیوں رو رہا ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان تھا، جب اوپر دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ ایک کوئی خاص فرشتہ ہے جو کہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، کیونکہ ان بابا جی کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا۔ تو لہٰذا میں نے ان سے اپنی ساری بیتی سنا دی، ساری روادات میں نے ان کے سامنے رکھ دی، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اوپر ساتھ ساتھ میں روتا اور ساتھ ساتھ اپنا سارا واقعہ ان کے سامنے بتاتا چلا گیا کہ کس طرح کے دن گزار رہا ہوں۔ اب تو فاقوں کی نوبت آ پہنچی ہے، گھر کا سامان بیچ کر کھانا وغیرہ لاتے ہیں، اور گھر میں اپنے بوڑھے والدین کے لیے میں سہارا بنتا تھا، لہٰذا میں ان کا سہارا بھی نہیں بن پایا ہوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ لہٰذا وہ بزرگ جو آج اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو بلکہ یہ عمل کرو۔ انہوں نے قرآن پاک کو کھولا اور قرآن پاک کو کھولنے کے بعد مجھے یہ عمل بتایا۔ اس عمل کی ساری تفصیل میں نے ایک کاغذ پر رقم کر لی اور لکھ کر وہاں سے میں دعائیں لیتا ہوا چلا گیا۔ اب میں نے عشاء کی نماز تو پڑھ لی تھی، گھر جاتے ہی جب دیکھا سب سو گئے ہیں تو میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے بہت کچھ کرنا تھا، میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو عمل کرتے کرتے صبح ہو گئی لیکن مجھے بالکل پتہ نہ چلا۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں روزانہ اسی طرح سے عمل کرنا شروع کر دیا، اور عمل کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ ساتھ ہی میں نے بہت سی جگہ پر جابز اپلائی کی ہوئی تھیں اور وہاں سے لیٹر آنا شروع ہو گئے۔ تو ایک ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ مجھے 17 لیٹر آئے، پورے 17 لیٹر، کیونکہ میں نے بہت سی جابز اپلائی کی ہوئی تھیں۔ تو ایک بہت بڑی کمپنی میں نے اپلائی کر دیا اور وہاں پہ جا کے انٹرویو دیا، پہلے ہی انٹرویو میں پاس ہو گیا، اور انہوں نے مجھے ایک کمپنی کی طرف سے گھر دیا اور ساتھ میں انہوں نے مجھے گاڑی بھی دی۔ اب میرے پاس کمپنی کی طرف سے گھر تو تھا ہی، لہٰذا میں لاکھوں کمانے لگ گیا، اور اس طرح سے ساتھ ساتھ میں تعلیم بھی حاصل کرتا اور ساتھ ساتھ آگے بھی پڑھتا اور ساتھ اپنی اس کمپنی کو چلاتا۔
تو کمپنی کا مالک مجھ سے بہت زیادہ خوش تھا، میرے دن پھرنا شروع ہو گئے۔ اب الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس اپنا گھر ہے، اپنی 2 گاڑیاں ہیں، اور میرے بچے اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے والدین کو 3 عمرے اور 2 حج بھی کروا دیے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس بہت کچھ ہے، جو بھی چاہتا ہوں اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے، اور ہر چیز میرے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اپنی بہنوں کی اچھی جگہ پر شادی بھی کی ہے، اور وہ بھی اپنے گھروں میں بہت زیادہ خوش ہیں، تو میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تو وہ بھائی بہت زیادہ خوش تھے، تو انہوں نے یہ عمل بتایا اور ہم سے شیئر کیا، اور بتایا کہ اپنے روحانی وظائف چینل پر اس وظیفے کو اپلوڈ کیا جائے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، بہت آسان سا عمل ہے، آج آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک صاف کاغذ لے لینا ہے، اور اس کاغذ پر آپ نے 4 کونے ہیں، چاروں کونوں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے کونے پر آپ نے لکھنا ہے یا جبریل، دوسرے کونے پر لکھنا ہے یا میکائیل، تیسرے کونے پر لکھنا ہے یا اسرائیل، چوتھے کونے پر لکھنا ہے یا اسرافیل۔ چاروں فرشتوں کے نام لکھ کے درمیان میں آپ نے سورہ کوثر بما بسم اللہ شریف کے بڑی بڑی کر کے لکھنی ہے، اس طرح سے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ اس صفحے پر لکھ لیں تو آپ نے سورہ کوثر جہاں پہ لکھی ہے وہاں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھنی ہے، اور انگلی رکھ کے آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کو آپ نے تہ لگا دینا ہے۔ اس کاغذ کو تہ لگانے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو کیا کرنا ہے کہ اس کسی زمین ایسی جگہ پر دفن کرنا ہے جہاں پر پاؤں وغیرہ نہ لگیں، یا اگر آپ پاؤں وغیرہ لگیں بھی تو آپ نے بہت گہرائی میں وہ زمین کھود کے وہاں پہ آپ نے وہ دفن کر دینا ہے۔ تو جب یہ دفن ہو جائے گا تو اب آپ نے روزانہ سورہ کوثر کی 1 تسبیح نماز عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اس کو آپ نے 1 دن بھی نہیں چھوڑنا، روزانہ پڑھنی ہے۔ آپ کے دن پھرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، ساری محتاجیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی رزق کی تنگی نے جو راتوں کی نیند اڑائی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہماری خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ کمنٹ باکس میں میسج کریں۔ اور اس کے علاوہ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ہر کوئی اس عمل کو بلا اجازت کر سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ فی امان اللہ۔